ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رمضان بامری صاحب, اور بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک سٹرگل ہے, ایک جد و جہد ہے, ایک جو ہے وہ صحیح ہے, ایک مسلسل صحیح, اور اس کی گفتگو ہو رہی ہے. بلوچی زبان کی جو ہے وہ اس کا ارتقاء کیسے ہوا, کس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے, اور ابھی جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, اس پہ بھی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک سوال جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے, سر جو وہ بلوچی زبان کا رسم الخط ہے, یہ ابھی تک جو ہے نا وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, نہیں ہو چکا؟ غالب اکثریت کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں؟ مصور صاحب دیکھیں, جو کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں بہانے ہزار ہو سکتے ہیں. میں بالکل اس کا کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بلوچی زبان میں کوئی رسم الخط اسٹینڈرڈ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ زبان کی خوبصورتی, چاہے وہ بلوچی ہو, اردو ہو, پرشین ہو, عربی ہو, حتی پنجابی, سندھی, کوئی بھی زبان ہو, اگر آپ اس زبان کے اندر بہت سارے ڈائلیکٹ دیکھتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ اس کے لہجے بہت سارے ہیں, تو میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا ہوں, بلکہ میں اس زبان کی وسعت سمجھتا ہوں. جس زبان کی وسعت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ڈائلیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح بلوچی میں 3 بڑے ڈائلیکٹ ہیں. سب سے بڑا ڈائلیکٹ مکرانی ہے, جو کہ مکران میں بولی جاتی ہے, جو کراچی میں بولی جاتی ہے, جو ملیر میں بولی جاتی ہے, پوری انٹیریئر سندھ میں بولی جاتی ہے. اسے ہم مکرانی ڈائلیکٹ کہتے ہیں. دوسرا ہے رکشانی, جو کہ کوہ سلیمان کیا کہتے ہیں, برکشانی جو ہے نا وہ زیادہ تر کوئٹہ اور آپ کے خاران اس طرح بولی جاتی ہے. زائدان مغربی بلوچستان میں کافی ایریاز ہیں اس پہ. تیسرا ہے کوہ سلیمانی, جو کہ آپ کو ڈیرہ غازی خان اور دوسرے علاقوں میں بولی جاتی ہے, اور بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ مکرانی ڈائلیکٹ میں یا مکرانی ڈائلیکٹ جس سے میں کہوں اس پہ کام زیادہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے زیادہ, تو یہ اس کے ساتھ سب ڈائلیکٹ بھی ہیں. تو لوگ اگر وہ جو کام نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں جی یہ زبان میں ابھی تک کوئی خاص اسٹینڈرڈائزڈ رسم الخط نہیں ہے. میں بالکل نہیں کہہ سکتا ہوں یہ بات کو. ہزار کتابیں, اگر سید ہاشمی ریفرنس لائبریری آپ یقیناً گئے ہوں گے, تو آپ نے جو کتابیں دیکھ رہی ہیں وہ سارے کے سارے بلوچی میں لکھے گئے ہیں. اور میرے پاس بھی جو ابھی کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے وہ بھی بلوچی میں ہے. ابھی میرا ایک پروجیکٹ ہے کراچی یونیورسٹی کا, میں کام کر رہا ہوں بلوچی زبان کے ارتقاء, وہ میں اس پہ رسم الخط پہ کام کر رہا ہوں کہ بلوچی زبان پہ یہ بہانے لوگ کیوں کرتے ہیں کہ جس زبان میں کوئی اسٹینڈرڈائز رسم الخط نہیں ہے. یہ قطعاً نہیں, ٹھیک ہے معاملات ہوں گے. اگر ایک الفاظ اگر تربت میں کسی اور لہجے میں بولا جاتا ہے, وہی اگر سیالکوٹ میں کسی بلوچ کسی اور لہجے میں بولتے ہیں یا کوئٹہ میں کسی اور لہجے میں بولتے ہیں, تو یہ لہجہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن زبان وہی ہے. اب بات خوبصورتی اگر میں آپ کو اس طرح اور یہ کہوں کہ بلوچ ایک قوم ہے, اس کی بلوچی کے علاوہ کئی زبان اور بھی ہیں. یہی بلوچ سرائکی بھی بولتا ہے, بلوچ ہے لیکن سرائکی زبان بولتا ہے. وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں بلوچ ہوں لیکن میری زبان سرائکی ہے. ہم مانتے ہیں وہ ہمارے حصہ ہیں. اسی طرح جدگالی بولی جاتی ہے, وہ بھی بلوچ ہیں. براوی بولی جاتی ہے, بلوچ ہیں لیکن وہ براوی بولتے ہیں. بلوچ ہیں, پرشین بولتا ہے. بلوچ ہے ہندوستان میں اردو بولتا ہے. بلوچ ہے گجراتی بولتا ہے. تو بلوچ ہے عربی بولتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں, یہ قوم کی وسعت آپ دیکھیں, ایران سے لے کر افغانستان سے لے کر پاکستان میں دیکھیں, یہ 3 بڑے صوبے جن کی بارڈرز بھی ملتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ہم اس طرح اس نظریے سے دیکھیں تو بلوچ ایک وسیع خطے میں پھیلا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی ڈائلیکٹ میں بھی فرق آتا ہے. لیکن آج تک ریڈیو میں بلوچی بولی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, اخبار پڑھی جاتی ہے, پروگرامز ہوتے ہیں, ٹی وی میں بولی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, پروگرامز ہوتے ہیں. تو زیادہ تر مکرانی ڈائلیکٹ میں ہوتے ہیں. اسی لیے لوگ تھوڑا سا کنفیوزیشن کی شکار یقیناً ہیں. لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں رکشانے میں بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں, کوہ سلیمانی میں بھی لکھی جاتی ہیں, لیکن زیادہ تر مکرانی ڈائلیکٹ میں لکھی جاتی ہیں. اچھا, مکرانی ڈائلیکٹ. ایک اور ایشو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ جیسے اب جیسے فیض محمد ہے, بڑے ہمارے ایک سنگر گزرے ہیں. اب یہ فیض محمد ہے یا یہ فیض محمد ہے؟ دیکھیں یہ صرف بلوچی زبان کے معاملات نہیں ہیں. آپ پنجابی زبان کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں.
سندھی زبان کو میں کسی حد تک جانتا ہوں، بولتا ہوں، اور پرشین کو میں ظاہر میری سبجیکٹ ہے. ہر زبان میں دیکھیں عربی میں پے نہیں ہوتا ہے، وہ بے استعمال کرتے ہیں. پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں، چے نہیں ہوتا ہے. بلوچ کو بلوش کہتے ہیں. لیکن وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ زبان مسند نہیں ہے، یہ زبان کے وسعت نہیں ہے. اب بلوچی زبان میں وہ زیادہ تر فے کو پے کی پروننسیشن نکالتے ہیں. وہ فقیر محمد کو پکیر محمد کہتے ہیں. لیکن یہ بولی جاتی ہے، لیکن لکھنے میں تو پرابلم نہیں ہوگی نا. آپ فے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ غاپ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ غین بھی لکھ سکتے ہیں. لکھنے میں ہم کہتے ہیں کہ ایک جو کہ بولنے کی زبان ہوتی ہے، اسٹیٹ لینگویج ہوتی ہے. آپ رف زبان بولتے ہیں، آپ جس طرح کی بھی بول سکتے ہیں، ویکیبلری آپ اس کی آپ کی اپنی ہوتی ہے. لیکن ریٹن میں جو آپ لکھتے ہیں، کوئی بھی بلوچ ہوتا ہے وہ فے لکھ سکتا ہے. یہ قطعاً یا میں یہ بات کو جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری زبان میں فے نہیں نکلتا، ہم پے کہتے ہیں، فقیر محمد کو پکیر محمد کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن لکھنے میں کوئی شک نہیں، اس میں لکھ سکتے ہیں. یعنی یہ لکھا جا سکتا ہے، اس کو اسی طرح ہی لکھنا چاہیے کہ جس طرح. اچھا سر، ابھی آپ نے پنجاب کی بات کہی، تو میں بھی چونکہ پنجاب کا بلوچ ہوں، اور الحمدللہ اب تو پنجاب کے سارے بلوچ آپ کو جانتے ہیں. یہ آپ کو مطلب میری طرف سے مبارکباد ہے. گجرانوالہ، فیصلہ آباد، لاہور، ملتان، ساہیوال، جہاں جہاں بلوچ بیٹھا ہوا ہے وہ ڈاکٹر رمضان بامری کو جانتا ہے. ڈاکٹر رمضان بامری ان بھائیوں کے پاس کب جائیں گے، ان کی بھی وہ چیزیں ذرا تھوڑا سا سامنے لائیں. اور تاریخ بلوچستان آپ نے لکھی ہے، تو ان کو بھی ذرا ڈھونڈیں، وہ بلوچستان کے کن کن کونوں سے نکل کے وہاں گئے تھے. بالکل. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ دل اگر قریب ہے تو فاصلے کچھ نہیں ہوں گے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ جی میں گوادر میں رہ رہا ہوں، میرا علاقہ دشت نام علاقہ ہے، میں دشت میں رہ رہا ہوں، اس وقت میں لیاری میں رہ رہا ہوں، یا میں کراچی کسی کونے پہ ہوں. میں یہی تصور کرتا ہوں کہ جہاں جہاں جس علاقے کا آپ نے نام لیا تو میں اسے 2 قدم آگے بڑھتا ہوں. میں نیمروز ہلمند کو بھی شامل کرتا ہوں، میں مسقط عمان و قطر و بحرین کو بھی شامل کرتا ہوں، میں پوری ایرانی بلوچستان کو بھی شامل کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے زندگی دی، میں اپنے 2 پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. ایک تو میرا یہ ہے کہ میں بلوچی زبان کے ارتقاء پہ کام کر رہا ہوں. میرا 90% کام مکمل ہو چکا ہے جو کراچی یونیورسٹی کے پروجیکٹ ہے. دوسرا میرا پروجیکٹ یہ ہوگا کہ بلوچ کی تلاش، بلوچ کہاں رہتا ہے، وہ چاہے پنجاب کی کسی گاؤں میں رہتا ہوگا، سیالکوٹ ہے، ساہیوال ہے، ملتان ہے، بھاولپور ہے، یا لاہور ہے، یا جہاں بھی بلوچ رہتا ہے، اس کو ان کے قریب جانا ہے، ان کے نظریے کو سننا ہے، ان کی زبان کو، میٹھی زبان کو سننا ہے، ان کی میٹھی کلچر کو دیکھنا ہے. تو مجھے کئی دفعہ آپ نے ذکر کیا کہ لیاری سے یا کسی دوسرے شہری علاقوں سے شاید بلوچی کلچر کہیں جگہ کمزور پڑا ہے، لیکن آج بھی پنجاب میں بلوچ جو رہ رہا ہے وہ اپنے شادی بیاہوں میں وہ کلچر، وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے. شاید بلوچستان میں ہی استعمال کیے ہوں گے، لیکن کراچی شہر میں شاید کم ہوئے ہوں گے، ان کا رنگ تھوڑا سا پھیکا پڑا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں وہ اسی طرح بلوچ اس کو استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں. تو مجھے فخر ہوتا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے کسی زبان سے نفرت نہیں ہے، مجھے نظام سے نفرت ہے. وہ نظام جو کہ ایک دوسرے کے درمیان نفاق پیدا کرتا ہے، وہ نظام کے ایک دوسرے کے اندر جو نفرتیں پیدا کرتا ہے، اس نظام سے مجھے نفرت ہے. مجھے پنجابی زبان سے بھی محبت ہے، مجھے سندھی سے بھی نفرت نہیں ہے، مجھے اردو سے بھی نفرت نہیں ہے. لیکن مجھے وہ لوگوں سے نفرت ہے جو کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے نفرت کے نگاہ سے دور کرنے کے مشن پہ کام کرتے ہیں. بڑی بہت 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 خوبصورت بات کہی. تو اب میں سر آپ سے جو ہے، آپ نے بہت سٹرگل کی اور ایک مقام تک پہنچے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ تشنا رہ جاتی ہیں. سوال تو بہت سارے ہیں، لیکن نوجوان جو ہیں ہمارے، آج کا جو نوجوان ہے، اس کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح اپنے کسی منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں، جس بھی ملک کا جو ہے نا کہ وہ امید ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. تو میں بھی اپنے بیٹوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ میری امید ہیں. پھر اسے کہتا ہوں کہ آپ اپنے قوم کی امید ہیں. پھر اسے کہتا ہوں آپ اپنے سرزمین کی امید ہیں. تو جب ہم امید رکھتے ہیں ان سے کہ وہ ہمارے آنے والے دور، آنے والے معاملات کو
اس وقت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں جب وہ خود مسلح ہوں, خود پڑھے لکھے ہوں. مسلح سے میرے مراد یہ ہے کہ وہ علم سے مسلح ہوں, علم و دانش سے وہ باقاعدہ ان کے زیور سے مسلح ہوں. تو میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے, وہ سنجیدہ ہو. کہ مشتاق یوسفی صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ زندگی 3 حصوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بچپن, اسے کہتے ہیں فضیت, یعنی انجوائے کرنا, گھومنا, دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا. دوسرا ہوتا ہے فضیت کے بعد ہوتا ہے نصیحت, وہ ہوتا ہے جوانی میں 40 سال تک. وہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے, یہ کریں وہ کریں, پڑھیں, علم حاصل کریں. وہ کیا کہتے ہیں کہ نصیحت کا دور ہوتا ہے. جب 40 کراس کرتے ہیں تو آپ کو پھر وصیت کرنا ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وصیت ہمارا یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو علم کے زیور سے مسلح کریں. جی, یہ ڈاکٹر رمضان بامری صاحب ہے جو کبھی جو ہے نا ایک مذاق کے پیرائے میں کئی بات کو جو ہے وہ سنجیدہ پیرائے میں کس طرح بیان کر لیتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر رمضان بامری, اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جو بلوچی زبان کی ایک لہر ہے, ایک تحریک ہے, وہ جو چل رہی ہے کہ بلوچی زبان کو ترقی دی جائے, بلوچی زبان کی مختلف اصناف کے اندر کام کیا جائے اور مختلف ادبی اصناف میں کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر رمضان بامری اس تحریک کا ایکسل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کراچی کے اندر جو ہے بلوچوں کا فخر وہ ڈاکٹر رمضان بامری ہے. اور ڈاکٹر رمضان بامری لیاری میں رہتے ہیں, تو اگر لیاری کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ڈاکٹر رمضان بامری کو دیکھے. یہ ہیں ہمارا مثبت چہرہ, یہ ہیں ہمارے وہ لوگ کہ جو اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ انگشت بہ دنداں ہو جاتے ہیں, اور جب وہ لکھتے ہیں تو انتھک لکھتے ہیں. ڈاکٹر رمضان بامری کو میرا سلام پوری قوم کی طرف سے. تھینک یو سر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.